کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، یہ اس کی شان ہے۔ وہ واجب الوجود بھی ہوتا ہے، مستحق عبادت بھی ہوتا ہے، اور ان دو صفتوں میں سے اللہ کے سوا کسی میں ایک بھی کوئی مانے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک، الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کیا ہے؟ کہ رب کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا یا کسی کو مستحق عبادت مان لینا۔ تو اس میں نے پچھلے سال کی بھی جو یہ نشست تھی اس میں واضح کیا تھا کہ ہمارا مخالف یا تو ویسے اس کی مت ماری گئی ہے اور یا خائن پرلے درجے کا ہے۔ ہم نے تعریف میں یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کو واجب الوجود بھی مانا جائے اللہ کے سوا اور مستحق عبادت بھی مانا جائے تو پھر شرک ہوگا۔ ہم نے کہا دونوں میں ایک چیز مانی گئی پھر بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں عربی زبان میں کلمہ او کا مطلب ہوتا ہے یا، تو یا سے پارٹیشن ہو جاتی ہے گفتگو کی۔ تم کہو کہ جس بندے نے عمرہ کیا ہے یا قرآن حفظ کیا ہے اس کے لیے یہ انعام ہے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ دونوں میں ایک صفت پائی جائے گی تو انعام اس کو مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ دونوں ہوں تو پھر، اور ایسے ہی اگر دوسری طرف سزا کے لحاظ سے تم کہو کہ جس نے شراب نوشی کی ہے یا چوری کی ہے اس کو سزا دیں گے، تو اب یہ نہیں کہ دونوں کام کرے تو پھر سزا ملے، کوئی ایک کرے گا تو سزا مل جائے گی۔ اس واسطے شرک کیا ہے؟ رب ذوالجلال کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت ماننا۔ تو اللہ کے سوا اگر کسی کو کسی نے واجب الوجود مانا اگرچہ مستحق عبادت نہ مانے پھر بھی مشرک ہے، اور اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی کو مستحق عبادت مانا اگرچہ واجب الوجود نہ مانے پھر بھی مشرک ہے۔ یہ وضاحت ہم نے ہر عقیدہ توحید سیمینار بھی کی ہے۔ اس کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ ایسے خطیب اور مخالف کیمپ کے اس طرح دھاندلی کرنے والے لوگ کہتے ہیں جو یہ معیار الوہیت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق تو ابو جال بھی مشرک ثابت نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ ابو جال اگرچہ اپنے بتوں کو واجب الوجود نہ مانتا ہو تو پھر بھی مستحق عبادت تو مانتا ہے، تو جو مستحق عبادت مانے رب کے سوا کسی کو وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ابو جال شرک کے پھندے سے نہیں نکل سکے گا، وہ مشرک ہے، پکا مشرک ہے۔ ہاں اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ابو جال کو سپورٹ کرنا چاہتا ہو، اور ایسے دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہیں ابو جال کا شرک چھوٹا نظر آتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا شرک معاذ اللہ ان کے نزدیک بڑا نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس ماحول کے ساتھ، لیکن حق پرستو یہ یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے یہ ابو جال کے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے دونوں کے جو ستم ہیں ان کے خلاف علم بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں ہے اور میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں ہے۔ اس واسطے کوئی بھی آپ سے بات کرے، ہم نے ایک آیت کا جواب بھی، یعنی جو انہوں نے غلط مفہوم لوگوں کو بتانے کی کوشش کی وہ بھی واضح کر دیا، اور یہ ایک کلیہ ہے کہ ہمارے نزدیک جب تعریف یہ ہے اور پہلے دن سے آئی یہ رہی ہے اور ساری صدیوں میں موجود یہ رہی ہے، ان کی جو تعریف ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس 100 آیات قرآن ہیں جس سے میں نے ان کے معیار الوہیت کو رد کر کے دکھایا ہے، اور سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ کوئی جواب دے سکے، اور جو ہم معیار الوہیت بیان کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اللہ ہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، جس کی نہ ولادت ہو نہ وصال ہو، جس پر نہ فنا ہو نہ زوال ہو، وہ صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو 14 صدیوں سے گزرتا ہوا ہمارے سینوں تک پہنچا ہے،
اور پہلی امتوں میں بھی اگر معیار الوہیت کی بحث کرنی ہے تو ان کے جو جملے قرآن مجید میں موجود ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اقوال قرآن مجید میں موجود ہیں ان میں بھی یہی معیار الوہیت بیان کیا گیا ہے. ابھی میں اس کا بھی ایک منظر تمہارے سامنے رکھوں گا. لہذا ہر دور میں جو عقیدہ توحید رہا ہے اس کی روشنی آج سنی ہی کے سینے میں موجود ہے.